اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ڈلہوزی کھزیار بہت ساری جگہ کی اور اس پہاڑی علاقے میں ماشاءاللہ انہوں نے آج جنگل میں منگل بنا رکھا ہے. یہ دیکھیے پورا یہاں ماشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں طائف میں آ گئے کہ دو پہاڑی کے بیچ میں، تو یہ بھی دونوں پہاڑی کے بیچ میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم لوگوں کا سفر چل رہا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ سفر پہ ہیں، زیارتوں پہ ہیں، علماء کی زیارت کر رہے ہیں اور تاریخی مقامات، تاریخی چیزیں، تو بہت ساری چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ہیں جو اہم ہیں، گھومنا چاہیے. خود قرآن کا بھی فرمان ہے سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلیے، دیکھیے اللہ کی قدرتیں، دیکھیے نظارے دیکھیے. لیکن بعض جگہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگوں کو دکھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو وہی چیز آج ہم کل چلے، جیسے امبالہ سے جلندھر ہوتے ہوئے، لدھیانہ ہوتے ہوئے، پھر اس کے بعد یہاں ہم ہماچل میں ہیں، ہماچل پردیش. ایسے ہی ایک ضلع ہے کانگڑا ضلع، وہاں ہم آئے ہیں، چمبا کے قریب ہے. کانگڑا ضلع جو ہے وہ ایسا ضلع ہے جہاں صرف ایک مدرسہ ہے اور ایک مسجد ہے اس علاقے میں. یہاں ہم مدرسے میں آئے، ماشاءاللہ یہاں دیکھا، یہ پورا نظارہ دیکھیے آپ. تو آئیے ہم آپ کو حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اور یہاں کے حاجی صاحب جنہوں نے یہ مدرسے کے لیے زمین دی، ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے، ملاقات کرائیں گے. یہاں کے حالات ہم ان سے جانیں گے، کیا ہے، کیسا سسٹم ہے. تو ہمارے ساتھ چونکہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ان سے بھی تعارف کرائیں گے، ملائیں گے. آئیے ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ السلام علیکم. یہ حاجی صاحب ہیں. تو مفتی صاحب، ہم لوگ یہاں آئے، یہ علاقہ ہم نے دیکھا، ہم تو پہلی بار آئے ہیں، یہ ہماری پوری ٹیم ہے، سارے احباب ہیں، سب ساتھی ہیں یہ. تو یہ یہاں ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ دیکھا، بڑی خوشی ہوئی، چونکہ مدرسے، مسجد ایسی چیزیں ہیں جو دین کے قلعے ہیں. تو ہمارے درشکوں کو، سامعین کو دکھائیے گا. بالکل بیچ، پہاڑی کے بیچ یہ مدرسہ ہے. یہ پوری عمارتیں ہیں ماشاءاللہ، ایسی جگہ بنایا. اطراف میں اس کے زیادہ مسلم گھر نہیں ہیں، لیکن اس جگہ مدرسہ اور مسجد ہونا ضروری تھا. تو حضرت آپ کا نام اور آپ کا تھوڑا سا تعارف آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ ناچیز کو عبدالعزیز سے یاد کیا جاتا ہے، اور میرے تعلیمی سلسلہ دور مظاہر العلوم سے وابستہ ہے، اور اصلاحی تعلق شیخ محمد یونس نور اللہ مرقدہ سے ماشاءاللہ، اور اکابرین کے حکم ہی سے اس پہاڑی علاقے میں آنا ہوا. اور آنے کے بعد پتہ چلا کہ پورے ضلع کے اندر کوئی مدرسہ نہیں تھا، اور تاحال بھی پورے ضلع کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور مدرسہ نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بزرگوں کے حکم سے، اشارے سے یہاں پہ تعلیمی دور کا آغاز کیا. اور اس وقت الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ضلع کا مرکزی جگہ ہے، اور تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بھی یہ پورے ضلع کی یہ واحد ادارہ ہے، جس میں الحمدللہ درجات حفظ و ناظرہ مع تجوید اور علوم عصریہ میں ہندی، انگلش، حساب وغیرہ کی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اور اکثر بچے ان میں ہمارے گوجر برادری کے، جن کا اسکول سے، مدرسوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا تھا، بھینسوں کے پیچھے ہی رہتے تھے، ان بچوں پہ کافی محنتیں کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور بالخصوص جناب والا یہ ایسا علاقہ ہے کہ یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ گرداسپور ہے، اور اس میں ایک قصبہ قادیان ہے. اچھا. تو اس علاقے کے اوپر بھی ان کا بہت فوکس رہا کہ مرزائے قادیانیوں نے اس علاقے میں خوب محنتیں کی، حتیٰ کہ یہاں پہ لوگ کافی بدل چکے تھے اور ان کی رنگوں میں رنگ گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ ابھی تک اسی لائن پہ قائم ہیں،
حالانکہ کوشش کر کے اور پرزور محنت کرنے کے بعد ان کے مبلغ کو یہاں سے کھدیڑ دیا گیا ہے۔ ایک گھر یہاں، ایک گھر 1 کلومیٹر کے بعد۔ چونکہ آپ کے سامنے یہ منظر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں طائف میں آ گئے، کہ 2 پہاڑی کے بیچ میں، تو یہ بھی دونوں پہاڑی کے بیچ میں ہیں اور دونوں طرف جنگلات ہے، جنگلی جانور وغیرہ بھی رہتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، کتنے بچے رہتے ہیں حضرت آپ کے؟ جیسے ابھی تو لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، جیسے اس کے علاوہ جب عام دن میں کتنے بچے رہتے ہیں باہر کے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں 100 سے 125 تک بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہاسٹل میں کھانے پینے والے۔ تو ان کا نظام جو آپ بتا رہے ہیں وہ بس توکل علی اللہ کے اوپر جی چلتا ہے؟ بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ، مستقل کوئی آمدنی کا نظام نہیں ہے؟ نہیں، مستقل کتنا کوئی اسٹاف آمدنی ہے یہاں پر جو عملہ ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسٹاف ہیں؟ نہیں۔ اسٹاف ہمارے پاس 11 تھا۔ 11 لوگوں کا اسٹاف؟ جی جی۔ اچھا۔ اب ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ کیا مطلب مدرسے کے آگے کے جو مقاصد ہیں اور مستقبل میں جو آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے کا نظام کچھ اس طرح کا جو آپ نے سوچا ہوا ہے سلیبس کے سلسلے میں؟ کہ اس میں دنیاوی دینی تعلیم ہر اعتبار سے مضبوط ہو ماشاءاللہ، اور دعوتی عمل بھی یہاں سے مضبوط ہو، چونکہ یہاں ٹھنڈے علاقے کے لوگ رہتے ہیں اور یہ گرم علاقے میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کا مزاج نہیں ہے، تو اس لیے کوشش ہے کہ یہاں دور حدیث تک تعلیم ہو تاکہ یہاں کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ اور بھی حضرات ہیں جو دہلی سے اور خضر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ مفتی زاہد صاحب ہمارے ساتھ یہاں بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں معلوم کروں گا حضرت مفتی زاہد صاحب سے۔ بحمداللہ تعالی ہمارا رات سے یہاں قیام ہے اور کل خضر آباد سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا اور حضرت مفتی صاحب سے ہماری ملاقات کل عصر کی نماز میں راستے ہی میں ہو گئی تھی اور حضرت سے اسی وقت مل کر دل بہت خوش ہوا، اور وہاں کارگزاری حضرت والا کی ایک مقامی عالم ہیں حضرت مولانا شاہد عالم صاحب، ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کی یہاں بہت قربانیاں ہیں، بہت محنت ہے۔ مدرسہ اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ، جو یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں یہ مدرسہ واقع ہے اور جنگل میں ہے، لیکن جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے حضرت مفتی صاحب نے، اور حضرت مفتی صاحب یہاں علاقوں میں جا کر بچوں کو لے کر کے آتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے اور یہ نظام فی سبیل اللہ ہے، متوکلن علی اللہ ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسے کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ میری ان حضرات سے پرزور اپیل ہے، مخلصانہ اپیل ہے کہ وہ مدرسے کی طرف خاص توجہ دیں، دھیان دیں، اور دل بہت خوش ہوا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ساتھ میں آئے ہیں دہلی سے قاری مہتاب عالم صاحب، یہ بھی اپنا ایک ادارہ چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، ان سے بھی جانیں گے دہلی مستفاد میں کہ وہ انہیں یہاں آ کے کیسا نظام لگا، وہ کیا نظام بنانا چاہتے ہیں اپنے مدرسے کا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور محتم صاحب بہت اچھے سے پیش آئے، اور محتم صاحب کی کافی محنتیں رہی کہ اللہ پاک اس مدرسے کو دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے اور محتم صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا آپ نے۔ ہمارے ساتھ سفر کے جو روح رواں ہیں اور ہمارے سرپرست بھی ہیں حضرت قاری سعید الزماں صاحب، خضر آباد میں ایک بڑا ادارہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یمنا نگر ہریانہ، تو ان سے بھی جانیں گے انہیں یہاں آ کے کیسا لگا، کیا نظام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہاں پہلی بار آنا ہوا اس سفر میں، اور یہ بہت اچھی جگہ پہ یہ ادارہ بھی واقع ہے۔ سامنے پٹھان کوٹ پڑتا ہے، ادھر چمبا کانگڑا ضلع میں یہ پڑتا ہے، اور چمبا بھی قریب میں ہی ہے، ڈلہوزی وغیرہ جہاں لوگ سیاح جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اور یہ جموں دلی شاہراہ پہ واقع ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ معلوم ہوا یہاں آ کے کہ یہاں مہمان نوازی خوب محتم صاحب کرتے ہیں، اور حاجی صاحب بہت رفیق ہیں ادارے کے، تو ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، اور ان حضرات کی یہاں اس علاقے میں بہت خدمات ہیں، تو بہت دلی خوشی ہوئی یہاں کے۔ اور یہاں پہ ہم جس رابطہ ہمارا ہوا ہے تو قاری علی حسن صاحب ہیں جو ادارے میں پڑھاتے ہیں اور چمبا ضلع کے رہنے والے ہیں، تو ان سے ہمارا رابطہ ہوا اور ان کے ذریعے سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان حضرات نے سبھی نے بہت خدمت کری، اور دعا ہے کہ اللہ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو حاجی صاحب سے بس دعائیہ کلمات، 2 جملے حاجی صاحب سے۔ امیر جماعت ہیں ہمارے حاجی صاحب۔ السلام علیکم۔ اللہ کا فضل ہے
अल्लाह का करम है कि अल्लाह के फजल करम से ये जो कुछ भी निज़ाम है मस्जिद का, मदरसे का, तालीम का, दावत का, ये अल्लाह ही के फजल से है। इसके लिए हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ, अल्लाह ही ने किया। तो हम ये दुआ करते हैं और आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि इसके लिए दुआ भी करें और इसके लिए मेहनत भी करें और इसका तावन भी करें। मैं सारे लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा और अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें। यहाँ बेहतरीन तालीम है और हिंदी इंग्लिश की तालीम का निज़ाम है, तरबियत का निज़ाम है और इस मदरसे का ताउन करवाएं। चूँकि मोहतिन साहब की जो आगे की मतलब प्लानिंग है और इनके जो आगे का निज़ाम है वो ये है कि यहाँ दौरे तक यानी मौलवी बन के पूरे मुफ्ती फारिग होकर यहाँ से बच्चे निकलें और माशाल्लाह यहाँ पूरा निज़ाम बने। तो इनके लिए इसके लिए हमें ताउन भी करना पड़ेगा और कोशिशें भी करनी पड़ेंगी। मौलाना शाहजहाँ साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत की है। आप आगे आ जाइए। कारी अली हसन साहब हैं, कारी जुनैद साहब हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने हमारी बहुत खिदमत की मेहमान खाने में, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। तो जितने भी लोग हैं यहाँ मदरसे में आइएगा, यहाँ अपने बच्चों को छोड़िएगा और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन निज़ाम है और बहुत यहाँ पर संजीदा माहौल है। तो माशाल्लाह आइए मदरसा थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। और यहाँ पर कुतुब खाना भी है, एक यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, ऑफिस है, दफ्तर है और पूरा सिस्टम है यहाँ माशाल्लाह। आइए आपको दिखाते हैं। कुतुब खाना मीन्स यानी लाइब्रेरी होती है। यहाँ बुक्स हैं, किताबें हैं, बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ मज़ीद किताबों की और ज़रूरत है। अगर आप हज़रात ईसाले सवाब के ताल्लुक़ से कुछ किताबें देना चाहते हों ताकि लोग इन्हें पढ़ें, इल्म हासिल करें, तो इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद चीज़ होगी ये लाइब्रेरी। और आइए थोड़ा सा यहाँ व्यू दिखा देते हैं हम अपने दर्शकों को। माशाल्लाह इन्होंने आज जंगल में मंगल बना रखा है। ये देखिए पूरा यहाँ माशाल्लाह। सेफ नहीं है, पूरा निज़ाम सेफ्टी का निज़ाम है। ये दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, पहाड़ी एरिया है। इस पहाड़ी एरिया में माशाल्लाह तबलीगी इज्तिमा भी यहाँ पर हो जाता है पूरा। और यहाँ इरादा है मोहतिन साहब का कि और इसे बड़ा बनाया जाए। यहाँ के लिए इतना ही माशाल्लाह। अब हम चल रहे हैं और यहाँ से मोहतिन साहब से इजाज़त ले लेते हैं। आइए रुखसत ले लेते हैं। और अब हमारा सफ़र शुरू होता है डलहौजी, खजियार, बहुत सारी जगह की। कांगड़ा ज़िले में लोधवा है, वहाँ से हम निकल रहे हैं। देखिए